اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورۃ البلد۔ البلد یہ شہر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مکہ شہر کی قسم کھائی، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی۔ ہاذا اس، ہاذا کے ساتھ ہاذا اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ البلد شہر، اس شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، لا نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ نفی جو ہے یہ کس بات کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نفی ان لوگوں کی جا رہی ہے جو لوگ بعد میں قسم کے بعد جو بات آنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنی ہے قسم کھانے کے بعد، اس بات کی جو لوگ نفی کرتے ہیں نا، جو لوگ اس کو نہیں مانتے، ان لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں۔ لا نہیں یعنی نہیں، ایسے بات نہیں ہے، بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ سمجھو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کے ساتھ کلام کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ جو کافروں کی باتیں ہیں ان کی نفی کر کے بعد میں اپنی بات سے پہلے قسم اٹھانا۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو ہم اس بندے کی بات کی جب تردید کرنی ہو، نفی کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں، بلکہ ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کی شروع میں نفی کر کے لا نہیں، اقسم بہذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو جس وجہ سے قسم کھائی گئی ہے وہ بات آگے ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور آپ، حِلٌّ یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں حِلٌّ رہنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، اور آپ اس شہر میں رہنے والے، یعنی جس شہر کی میں قسم اٹھا رہا ہوں نا اس شہر میں کون رہتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں۔ یعنی کسی اور شہر کی نہیں، مکہ شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں۔ وَوَالِدٍ اور قسم ہے والدن جننے والے کی، وَمَا وَلَدَ اور اس کی بھی قسم ہے جو اس نے جنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دو قسمیں بلکہ تین ہو گئی ہیں، ایک تو شہر کی قسم، اور دوسری قسم ہے جننے والے کی، اور تیسری قسم ہے جو اس نے جنا ہے۔ تین قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد واقعی تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں، بہت زیادہ بڑی مشقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھا کے کہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر قسم کے بغیر بھی بات کریں تو پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی ہیں اور کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یعنی مکہ کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یتیمی آئی، پھر اس کے بعد مطلب بے سر و سمانی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کی مشقت، کافروں کا ظلم، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر اس سے پہلے جب مکہ کی ابتدا ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر، اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آئے اس وقت سب سے پہلے یہی آئے تھے نا، اس کے بعد آبادی شروع ہوئی۔ اس وقت پانی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، تو وہ جو سارا واقعہ زمزم والا تو وہ بھی مشقت میں ہی تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک مشقت ہی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جننے والے کی، اور جو اس نے جنا، یہ پیدائش کے مرحلہ بھی جتنے ہوتے ہیں سارے کے سارے مشقت کے ہوتے ہیں، ماں کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، ہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کے، یعنی قسم اس وجہ سے ان چیزوں کی کھائی ہے، باقی کوئی ان چیزوں کی قسم کھانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم ہی کیوں کھائی ہے، کسی اور چیز کی کیوں نہیں کھائی؟ اور جننے والے کی اور جو اس نے جنا ہے اس کی قسم کیوں کھائی ہے، اور چیز کی کیوں نہیں کھائی؟ ان چیزوں کی قسم کھانے کا مقصد اس وجہ سے ہے کہ بھائی ان چیزوں میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔
یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آرام کے لیے، سکون کے لیے، اور زندگی جو ہے نا میری بہترین ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ غم، پریشانی، مشقت، مصیبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مشقت نہ آئی ہو۔ سب سے زیادہ عظیم اور شان والے، مقام والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ اور سب سے زیادہ مشقتیں بھی کن کو آئی ہیں؟ ان کو ہی آئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی پر بھی مشکلیں آئیں نا، مصیبتیں آئیں، تو تم میری مصیبتوں کو دیکھ لیا کرو۔ تم میں سے کسی پر بھی وہ مصیبت نہیں آئی ہے جو مجھ پر آئی ہے۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے ظلم کیے گئے ہیں اور جتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، وہ اگر ان کو دیکھا جائے نا تو ان میں سے ایک بھی ہم پر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ اگر کبھی کبھار اس کو کوئی خوشی بھی آتی ہے نا، خوشی آ بھی جائے، تو پھر اس کے بعد غم بھی لازمی آتا ہے۔ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار آج میں بہت ہنسیا میں تو میرے نال آج انج ہو گیا۔ سر ہمارے ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ پریشانی کو رکھا، اور نبی اسلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ بھئی میری زندگی جو ہے نا وہ نہایت سکون اور آرام والی ہو جائے، اور اس کے لیے جتنی مرضی وہ کوششیں کرے، وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کبھی بھی سکون والی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ جتنی مرضی کر بھی لے گا نا، پھر بھی مشکلیں، پریشانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ نبی صاحب نے فرما دیا دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ لیکن کافر کے لیے آرام دہ ہے۔ کافر اپنی آرائشوں میں، اپنی آسائشوں میں لگا رہتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے اس کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں اور جناب مشکلات یہ آنی ہی آنی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھئی میں جو ہے وہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے جناب صبح دعائیں بھی پڑھی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ میری جناب کاروبار میں مسئلہ ہے، میرے جناب فلاں۔ انسان سوچتا ہے مجھے زیادہ بیماریاں کیوں آتی ہیں جی؟ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں۔ حالانکہ وہ بیماریاں اگر آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے ساتھ پیار اور محبت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے مشکلات آئیں گی، مومن کے لیے پریشانیاں آئیں گی، کافر کے لیے اتنی پریشانیاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی کافر ہیں سارے بڑے خوش، کوئی فکر ہے کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں نہایت خوش، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس اتنا مال و دولت اور دنیا نہیں ہے جتنی کافروں کے پاس۔ کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے نہیں دی کہ مومن کے لیے اصل چیز آخرت ہے اور کافروں کے لیے دنیا ہے۔ تو اس لیے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ آرائشوں کے لیے، سکون کے لیے اور جناب عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا امتحان یہاں پہ لیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے آئے اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور اصل جو زندگی مستقل ہے وہ آخرت کی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں پوری محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توجہ رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انسان سے محبت بھی کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی کسی بھی مومن پر آتی ہے نا، اس پریشانی اور مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے ڈبل اجر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے لیے اس مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے بڑا اجر ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہوتا ہے، مومن کو۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، وانت حل اور آپ حل رہنے والے ہیں، بہذا البلد اس شہر میں، ووالد اور جننے والے کی قسم، وما ولد اور جو اس نے جنا ہے اس کی بھی قسم، لقد خلقنا الانسان واقع تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد بہت بڑی مشقت، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ایحسب، آ کا معنی کیا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ لن یقدر کہ نہیں قدرت پا سکتا علیہ اس پر احد کوئی ایک، کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، کوئی قدرت نہیں پا سکتا؟ دیکھ لیں ہر بندہ یہی گمان ہے اس کا
کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا یہ گمان نہ ہو. ہر کسی کا یہی خیال ہے, یہ ذہن ہے کہ مینوں کوئی نہیں پوچھنا لگے گا, میں اپنے آپ چی میں سارے نو پوچھا, مینوں کوئی نہ پوچھے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا. ایحسب, کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ یقدر, کہ نہیں قدرت پا سکتا, علیہ اس پر, احد ان کو ایک. یقول, یہ کہتا ہے, اہلکت, میں نے برباد کر دیا, مالن, مال, لبدن, ڈھیروں ڈھیر. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا. آپ سے ہمارے یہاں بھی یہی ذہن پایا جاتا ہے نا, کہ جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ مسجد کا کام ہے, یہ مدرسے کا کام ہے, یہ اللہ کی خیر کا کام ہے, تو پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے, مولوی صاحب, قاری صاحب, مال نہیں ہے گا, کاروبار نہیں ہے گا, پیسے نہیں ہے, کی کریے. لیکن جب اسی کے گھر میں جب شادی کو فنکشن وغیرہ آئے نا, تو اس کا دیکھنا ذرا کیا حال ہوتا ہے. وہ قرضہ لے کے بھی اگر اس کو ساری فضول خرچیں کرنا پڑیں تو وہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے دینے کو وہ سمجھتا ہے کہ جو پیسے اللہ کی راہ میں چلے گئے نا, ناؤذ باللہ, وہ برباد ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, وہ بس اس کا کوئی خطہ نہیں. حالانکہ جو اللہ کی راہ میں گئے ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ رہنے والے ہیں. وہ ایسے ہی جیسے آپ نے بینک میں جمع کروا دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بینک میں جو پیسے جمع ہو گئے ہیں وہ آپ کو قیامت والے دن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, وہ 1 روپیہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے دے کے آپ کو واپس کریں گے. اور اگر آپ نے 10 دیے ہیں تو وہ 100 واپس ملے گا, اگر 100 دیے ہیں تو 1000 واپس ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بینک کا یہ سارا مسئلہ ہے. تو ہم یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی, جو اللہ کی راہ میں چلے گئے وہ بس ختم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی یہ حالت بیان کی, کہا یقول, وہ کہتا ہے, اہلکت, میں نے ہلاک کر دیا, مالن, مال, لبدن, ڈھیروں ڈھیر. ایحسب, کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ الم یارہ احد, الم کہ نہیں, یارہ اس کو دیکھا, احد ان کسی ایک نے. وہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سمجھتا کہ مینوں کوئی نہیں ویکھدا پیا, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. دین حق کی مخالفت یا یہ جاہلانہ جو رسمیں ہیں, یہ رواج جتنے بھی ہیں, اور ان پر پیسہ لٹانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے, اور کہتا ہے کہ مینوں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جب فخر و ریاکاری کے لیے مال اٹھا رہا ہوتا ہے نا, تو پھر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے, یہ سارا کچھ میں خود ہی کر رہا ہوں. تو انسان کا یہ خیال بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, الم کیا نہیں, نجعل ہم نے بنائی, لہو اس کے لیے, عینین 2 آنکھیں. کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اچھا, آنکھیں ہم نے اس کو دی, بنائی ہم نے اس کو دی, وہ خود ہماری دی ہوئی بنائی سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, تو کیا ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ ہماری دی ہوئی بنائی سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اگر ہم آج اس کی بنائی سلب کر رہے ہیں تو دیکھ کے دکھائے ذرا, نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنائی دی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. تو جو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ ان آیتوں کو پڑھے اور سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. الم نجعل لہ عینین, کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے عینین 2 آنکھیں, ولسانن اور 1 زبان, وشفتین اور 2 ہونٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہونٹ اور زبان یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. وہدیناہ النجدین, اور ہم نے وہدینا, اور ہم نے رہنمائی کی, ہم نے ہدایت دی, ہم نے دکھائے اس کو النجدین 2 واضح راستے. النجدین 2 واضح راستے. نجد کہتے ہیں اونچی چیز کو, ٹھیک ہے. تو نجدین 2 واضح راستے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس مطلب یہ ہے کہ 2 واضح راستے, ایک خیر کا اور ایک شر کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے برائی کا راستہ بھی انسان کے سامنے واضح کر دیا, اور خیر کا راستہ جو بھلائی اور نیکی کا راستہ وہ بھی واضح کر دیا. اب انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اما شاکرن و اما کفورا, یا وہ شکر کرنے والا بن جائے, نیکی والے راستے پر چلے, یا پھر وہ کفر کرنے والا بن جائے, برائی کے راستے پر چلے. اگر نیکی کے راستے پر چلے گا تو دنیا بھی فائدہ مند ہے اور آخرت بھی, اور اگر برائی کے راستے پر چلے گا تو دنیا تو اس کی چلو عیاشیوں میں گزر جائے گی, لیکن آخرت اس کی کوئی نہیں بننے والی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے 2 واضح راستے اس کو دکھائے ہیں. تو اس کا ایک اور معنی جو مفسرین نے کیا وہ یہ کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کی ماں کی چھاتی کی طرف اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ کرے تو اس کی زندگی کیسے بنے؟
چھوٹے بچے کو جو کہ بالکل بھی بول نہیں سکتا اور بالکل بھی اس کا کوئی اس کو کام آتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میری خوراک کہاں سے آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ رہنمائی کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ رہنمائی نہ کرتے تو وہ کہاں پہ جاتا، نہ اس کی زندگی بنتی، نہ اس کو پتہ چلتا، وہ زندہ رہتا ہی نہ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہ دونوں واضح طریقے اس کو بتا دیے کہ یہاں سے تمہیں خوراک ملنی ہے، اگر یہ نہ کرو کہ تمہیں خوراک نہیں ملنی، اور اس کو کسی چیز کا نہیں پتا بچے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹی سی عمر میں ہم تیری رہنمائی کر رہے ہیں، تیرا خیال رکھ رہے ہیں، اور تیری ایک ایک چیز کی، ہر ایک ایک ضرورت کا ہم خیال کرتے ہیں، اور تو پھر بھی بڑا ہو کے نہ شکرہ اور اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتا ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میں خود ہی بن گیا ہوں. خود ہی کوئی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سارا کچھ جو بھی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کوئی بندہ کچھ نہیں ہے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. اَيَحْسَبُ کیا وہ بندہ خیال کرتا ہے کہ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کہ اس پر کوئی بھی انسان قدرت نہیں پا سکتا. یقول وہ کہتا ہے اہلکتو میں نے برباد کر دیا، مالن مال، لبدن ڈھیرو ڈھیر. اَيَحْسَبُ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن کیا نہیں ہم نے اس کو دکھائیں، کیا نہیں ہم نے بنائے اس کے لیے عینین دو آنکھیں، وعلیکم السلام، وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے اس کی رہنمائی کی، النجدین دو واضح راستوں کی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلَا پس نہیں، اقتحم وہ گھسا، العقبہ ایک مشکل گھاٹی میں، پھر بھی وہ انسان ایک مشکل گھاٹی میں نہیں گھسا. وما ادراکا وما اور کس چیز نے، ادراکا تجھے معلوم کروایا، مل عقبہ کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، یعنی تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی سے مراد کون سی چیز. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت کرتے ہیں، فک رقبہ وہ ہے گردن چھڑانا، آزاد کرنا، کسی غلام کو آزاد کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو دولت سے نوازا، دنیا کی نعمتیں اسے دیں، تو اس کے باوجود وہ ایک گھاٹی میں کیوں نہیں گھسا. گھاٹی سے مراد کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ کسی غلام کو آزاد کر دے، کسی مومن بندے کو جو کسی کے ہاں غلام ہے اس کو آزاد کر دے، یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ مال خرچ کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ نے اس کو مال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معاملے کو، اس کام کو گھاٹی اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے انسان پر. ٹھیک ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو بڑا مشکل سمجھتا ہے اور بڑا اس کو اپنے اوپر گراں سمجھتا ہے. آسانی سے مال خرچ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اسی کی بس کی بات ہے، ورنہ کوئی دوسرا بندہ فی سبیل اللہ مال خرچ نہیں کر سکتا کبھی. تو اس وجہ سے اس کام کو ایک گھاٹی کہا گیا، مشکل گھاٹی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ تو کہا کہ فک رقبہ وہ ہے گردن چھڑانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن بندے کو، کسی مومن غلام کو آزاد کرواتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے میں، اس کے ہر ایک عضو، ہر ایک جوڑ کے بدلے میں اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس وقت تو یہ غلام کے والے معاملات ہوتے تھے، تو اب یہ چونکہ نہیں ہے اس طرح کے معاملات، تو اب مطلب علماء اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نا کسی بے گناہ مسلمان مومن قیدی کو آزاد کروا دیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طریقے سے، تو وہ اسی کے معاملے میں سمجھا جائے گا. کوئی بے گناہ اگر قیدی ہوا ہے، جو تو مجرم ہے حقیقی، اس کو تو نہیں نا آزاد کروانا جب تک وہ اپنی سزا نہیں پائے گا. جو بے گناہ، ہمارے یہاں اکثر لوگ بے گناہ قید ہیں، اکثر جن کا کوئی گناہ نہیں، یعنی جو بے گناہ ہے وہ بیچارہ قید ہے، اور جس کے گناہ ہیں وہ سارے آزاد پھر رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو کسی بے گناہ بندے کو آزاد کروانا یہ اسی کے اندر آئے گا انشاءاللہ. تو
یہ فک رقبہ وہ ہے کہ گردن چھڑانا، او اطعام یا پھر کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ ایسے دن میں جو کہ بھوک والا ہے، یعنی کسی بھی انسان کو کسی دن اگر بھوک لگی ہے تو اس دن اس کو کھانا کھلانا، تو یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وانھا علی ذی الرحم اثنتان، اگر تو آپ کسی مسکین پر، کسی عام مسکین پر صدقہ کرتے ہیں نا تو وہ صدقہ ہوگا، لیکن اگر ایسے مسکین پر صدقہ کرتے ہیں جو آپ کا اپنا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے لیے آپ کے دو اجر ہوں گے، ایک تو صلہ رحمی کا اجر آپ کو ملے گا اور دوسرا صدقے کا اجر ملے گا۔ یعنی انسان کو مال خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو پھر پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اس کے بعد باعث دینا چاہیے۔ یتیمن ذا مقربہ، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ جو کہ قرابت والا ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو کھانا کھلانا، او یا پھر مسکینن مسکین کو، ذا متربہ جو کہ مٹی میں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مٹی میں ملا ہوا کا مطلب یعنی عام جو لوگ دنیا باہر جو دوسرے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، جو بیچارے ہمیں باہر پھرتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا ان کے اوپر بھی صدقہ کرنا، ان کو بھی کھانا کھلانا جب ان کو بھوک لگی ہو، تو یہ بھی صدقے کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ترجمہ دوبارہ سن لیں کہ پھر بھی اس نے وہ نہیں گھسا العقبہ ایک مشکل گھاٹی میں، وما ادراکا اور کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کہ مل عقبہ کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ وہ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ گردن کو چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، او اطعام یا پھر کھانا کھلانا، فی یومن ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو کہ بھوک والا ہے، یعنی کس دن کسی انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا کھلانا، یہ اس کے اندر آئے گا۔ یتیمن ذا مقربہ، جس کو کھانا کھلانا ہے وہ یتیم ہو، ذا مقربتن قرابت والا قریبی رشتہ دار، یا پھر مسکینن ایسا مسکین، ذا متربہ جو کہ مٹی میں ملا ہوا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ بھی ساتھ ہے کہ وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے نا، جو گردن بھی آزاد کر رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ بندہ ان لوگوں میں سے ہو آمنو جو ایمان لائے۔ آمنو یعنی ایمان سب سے بہترین چیز ہے، ایمان ہے تو سارے اعمال قابل قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، ایمان مین شرط ہے۔ میں کرتا ہوں، ایمان مین شرط ہے۔ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایک بندہ جاہلیت کے دور میں کافر تھا، کیا وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا؟ جتنے بھی حاجی ہر سال حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، وہ اپنی بے لوث محنت کر کے نا اپنے پیسوں سے حلال کے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ بندہ اس کو یہ فائدہ دے گی اس کی نیکی؟ فرمایا ان آمنا، اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کو فائدہ دیتی، لیکن اگر ایمان نہیں لایا تو اس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان مین شرط ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ابو جہل نے 50 سے زائد حج کی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایمان نہیں، ٹھیک ہے، ایمان مین شرط۔ ثم پھر کانا یہ کہ وہ ہو، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری صبر کی، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی، رحم کرنے کی، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، رشتہ داریوں کو ملانے کی، یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، خود بھی عمل کرنا اور ساتھ اپنے بھائی کو وصیت بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انسان کسی خیر پر، بھلائی پر، نیکی پر چل رہا ہے نا، اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے ساتھ والے بھائی کو بھی اس پر چلائے۔ وہ بھائی سکا بھی ہو سکتا ہے اور بھائی ساتھ بیٹھنے والا دوست، رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی خیر والا معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرنا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں،
اصحاب المیمنہ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. دائیں ہاتھ والے سے مراد وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 کیٹیگریاں بیان کی نا سورہ واقعہ کے اندر. ان میں سے ایک قسم وہ لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نہایت قریبی ہیں, نہایت قریبی. ٹھیک ہے, ان کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کیٹیگری جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں, یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ والی کیٹیگری جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنمی. ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا. جب حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا تو پھر نامہ اعمال کہاں سے ملے گا؟ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. تو دائیں ہاتھ والے سے مراد برکت والے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ, یعنی ہماری آیات کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات سننے کے بعد, شرعی احکام سننے کے بعد, دلائل سننے کے بعد پھر بھی انکار کیا, نہیں مانا. ہم اصحاب المشأمہ یہی وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں, یعنی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. ہاں جی, تو یہ بات بڑی خطرناک ہے, انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے. یعنی دلائل آنے کے بعد, قرآن کریم کی آیتیں سننے کے بعد, حدیثیں سننے کے بعد بھی نہ ماننا, یہ جہنمیوں کی نشانی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں, یعنی ان لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کے, قرآن کریم کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے, وہ لوگ دائیں ہاتھ والے. علیہم ان پر, نار مؤصدہ آگ بند کی ہوئی ہے ہر طرف سے, یعنی کہیں سے بھی ان کو آگ سے چھٹکارا نہیں, آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ سے ان کی آگ جو ہے نا وہ ان پر بند کر دی گئی. نعوذ باللہ من ذالک. ترجمہ دوبارہ سن لیں. ثم پھر کانا یہ کہ وہ ہو, من الذین ان لوگوں میں سے, آمنو جو ایمان لائے, وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی, بالصبر صبر کی, وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی, بالمرحمہ رحم کرنے کی. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ, ہم یہ وہی لوگ ہیں اصحاب المشأمہ جو کہ بائیں ہاتھ والے ہیں, یہی بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم ان پر, نارن آگ, مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی, یعنی ان پر آگ بند کی ہوئی. اعاذنا اللہ منہ.